ساؤنڈ والے بھائی اس کو سادہ فرما دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا سا وقت دیں. آپ جہاں کہیں بھی ہیں اب بالکل خاموشی سے بیٹھیں اور بس ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ نا ایویں صرف اب میں اس کو پتہ نہیں کیا نام دوں، وہم کہوں یا پتہ نہیں کیا، یہ نہ سمجھنا یہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کو کچھ زیادہ ملے گا، یا جو پیچھے بیٹھے ہیں یا جو باہر بیٹھے ہیں ان کو کم ملے گا. جس کو بھی ملے گا اس کی نیت کے مطابق ملے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کم از کم یہ نزدیک درمیان یہ آپ وہم نکال دیں. ہو سکتا ہے یہ جو آگے بیٹھے ہیں سارے خالی جائیں اور جو باہر وہ ٹوٹیوں کے پاس کھڑا ہے اس کی جھولی بھر دی جائے. ٹھیک ہے. اس لیے بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی. 8:45 بجے عشاء کی نماز ہے اور کوشش کریں گے کہ ہم 8:45 پہ ہی عشاء کی نماز پڑھیں. کوشش کریں گے 1-2 منٹ پہلے گفتگو ختم کر دیں، اذان دیں گے اور انشاءاللہ سارے مل کے عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ سب نے خاموشی سے گفتگو سماعت کرنی ہے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں اور ہمیں نماز کا وقت بھی تقریباً یاد ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک بار پڑھ لیے. ٹھیک ہے. اب صرف ایک بار پڑھیں لیکن کوشش کرنی ہے کہ سارے پڑھیں. ٹھیک ہے. سارے. اور یہ نہیں کہ کوئی بڑا چیخنا ہے، بڑا کچھ چلانا ہے، بڑا شور کرنا. نہیں، پڑھنا ضرور ہے لیکن پڑھنا محبت کے ساتھ ہے. کوشش فرمائیے گا چھت کو نہ دیکھیے گا. کوشش کیجئے گا آپ بھی توجہ انہی کی جانب رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. آپ بھی ان کو دیکھ کے پڑھیے گا. حال آپ مجھے کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ نے بڑی عجیب بات کر دی ہے، ہم ان کو کیسے دیکھیں؟ خاصا دی گلاں آگے نہیں مناسب. چلیں میں نے آپ کی بات مان لی کہ دیواریں ہیں دیواریں ہیں، لیکن ایک بھائی جڑا والے والو آپ میری بھی بات مان لو کہ یہ دیواریں آپ کے لیے دیواریں ہیں، یہ دیواریں ان کے لیے دیواریں نہیں ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس رولے میں نہ پڑیں، دکھانے والا ان کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک بات صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اپنا مزاج بنا لیں کہ کہنا نہ پڑے، کہنا، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہر جگہ کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. کہنا نہ پڑے. ماشاءاللہ ناشتہ صبح سب نے کیا ہے. صبح روٹی کھائی سب نے. مولوی صاحب نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا روٹی کھا لو.
اچھا روٹی بغیر کے ہم ہی کھا لیں تو درود پاک بھی کہنا پڑتا روٹی اچھا عید پہ ماشاءاللہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے تو مولوی صاحب نے اسپیکر میں کہا تو نہیں تھا عید آ گئی ہے نئے کپڑے سے بعد اچھا کپڑے بغیر کے ہم ہی نئے سوال ہیں تو درود پاک بھی کہنا پڑتا تو پھر ہم کیوں رو رہے ہیں پھر ہم کیوں چیخ رہے ہیں پھر ہم کیوں چلا رہے ہیں جب یہ حال ہو جائے کہ ناشتہ بغیر کے کیا جائے اور اللہ کے ذکر اور درود پاک کے لیے کہنا پڑے تو پھر میرے خیال سے ہمارے لیے یہی حکمران بنتے ہیں یہی بنتے ہیں کیونکہ جس طرح کے ہمارے معاملات ہیں عمر بن عبدالعزیز تو نہیں نہ آئیں گے نہ ہی صلاح الدین ایوبی آئیں گے اب جتنا مرضی چیخیں جتنا مرضی چلائیں اب جتنی مرضی دعائیں کریں محمد بن قاسم کم از کم ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں آئیں گے کیونکہ محمد بن قاسم وفاداروں کے لیے آتے ہیں بے وفاؤں کے لیے نہیں آتے اور ہم بھی اچھا آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ اتنی سخت بات کیسے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں آپ نے میرا عذر قبول کرنا ہے مجھے نام نہیں آتے اگر نام آتے تو میں ایک ایک کا نام کیونکہ مجھے کسی کا نام نہیں آتا سارے میرے سر کا تاج یہ لکھا ہے درخت ہے آپ نے دیکھا درخت کتنی دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے کبھی آپ نے کسی درخت کو گلا کرتے ہوئے دیکھا ہو کو اللہ کا شکوہ کرتے ہوئے دیکھا ہو بارش میں بھی کھڑا ہے دھند میں بھی کھڑا ہے دھوپ میں بھی کھڑا ہے بس جس حال میں اللہ نے اس کو کھڑا رکھا ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے جھوٹ نہیں بولتا غیبت نہیں کرتا بدنگاہی نہیں کرتا کسی پہ بہتان نہیں لگاتا کینہ نہیں ہے حرام نہیں کھاتا فلم نہیں دیکھتا زنا نہیں کرتا چوری نہیں کرتا ڈاکہ نہیں ڈالتا لیکن پھر بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے درخت کچھ بھی نہیں کرتا اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے لیکن اگر وہ بھی غافل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اس پہ بھی آری چلتی ہے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم کم بھی تولتے ہیں ہم حرام بھی کھاتے ہیں ہم غیبت بھی کرتے ہیں ہمارے سینوں میں کینہ بھی ہے ہم بدنگاہی بھی کرتے ہیں ہم گانے بھی سنتے ہیں ہم فلمیں بھی دیکھتے ہیں ہم والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں تو پھر اگر ہم ذکر سے غافل ہوں گے تو پھر کیونکہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی تھی رب کریم میری امت کے چہرے نہ بگاڑ یا اللہ میری امت پہ پتھر نہ برسانا نہیں برساؤں گا یا اللہ میری امت کو زمین میں نہ دھنسانا نہیں دھنساؤں گا لیکن پھر اس امت کے لیے سزا کیا مقرر کی گئی جب یہ بے وفا ہو جائے گی اے میرے محبوب تیری وفادار نہیں رہے نوجوان داڑھی رکھنی چھوڑ دیں گے نوجوان سر پہ ٹوپی رکھنا چھوڑ دیں گے نوجوان تیری اداؤں کو چھوڑ دیں گے غیروں کی نقل کریں گے اچھا ہم بڑے ایسے عجیب لوگ ہیں نام کیا رکھیں گے احمد نام ویسے کیا رکھیں گے تو نقل کس کی کریں گے نام کیا رکھیں گے غلام مصطفیٰ لیکن چلیں گے کن کے راستے پہ غیر عجیب طرز ہے بھائی پھر نقل جو ان کی کرنی ہے تو نام بھی اکشے کمار رکھ لو اللہ مجھے معاف کرے میں نام لینا نہیں چاہتا اللہ مجھے اس پہ معاف کرے لیکن آپ کی تربیت ہے بھائی نام رکھتے ہو احمد تو پھر نام بھی شاہ رخ خان رکھ لو یہ کیا دھوکہ دے رہے ہو احمد والا اگر چہرہ احمد والا نہیں بنانا چہرہ تو بیٹا نام بھی اکشے کمار رکھو اپنا یہ کیا ہوا نام احمد کام اکشے کمار والا کیا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر کیا کہا محبوب جو یہ تیرے وفادار نہیں رہیں گے تو پھر ان کو یہ سزا دوں گا کہ انہی میں سے گندے ترین لوگوں کو میں ان پہ حاکم کر دوں گا اس لیے حضرت بدلیں اپنے آپ کو کہ کہنا نہ پڑے کہنا لیکن کہنا پڑتا ہے دکھ ہوتا ہے کہتے ہیں یار جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کے لیے کہنا پڑے گا شادی آ جائے نا سب کو فوجی بینڈ یاد ہوتا ہے مولوی صاحب تو نہیں کہتے ہیں بھائی فوجی بینڈ لازم بلائیے سب کو یاد ہوتا ہے اللہ اگر فوجی بینڈ نہ بلایا جائے شادی پہ تو کیا شادی نکاح نہیں ہوگا ڈی جے سب کو یاد ہوتا ہے کیمرہ مین سب کو یاد ہوتا ہے یہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے اور پھر پتا ہے سب سے بڑا یہ ظلم کیا کرتے ہیں میں ویسے نکاح نہیں پڑھانا چاہتا بڑا کم پڑھانا ایک
تو رجسٹر بھی نہیں ہے. دوسرا میری ویسے بھی جان جاتی ہے حضرت جی میرج ہال میں جاتے ہو. میرج ہال کا ماحول ہی نہیں اس طرح کا ہوتا کہ جایا جائے, لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کبھی گیا ہی نہیں, جانا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈی جے والے کے 50,000, فوجی بینڈ کا 25,000, کیمرہ مین کا تیل بھی بارات بھی ساتھ ولیمہ بھی 1.5 لاکھ. ٹھیک ہے جی, سب ان کو یاد ہے. لیکن تو نکاح ہو جاتا ہے نا. میں بھی اس دن نکاح پڑھانے گیا, بتا مجھے کہتا ہے مولوی صاحب نو کی دئیے, میں کہا زہر دے دے. اب میں کی کہنا درست میں کیا کہتا, میں زہر دے دے, مر جائے جان ہی چھٹے. ڈی جے 25,000, 50,000, فوجی بینڈ 25,000, کیمرہ مین تیل بارات ولیمہ 1.5 لاکھ. یہ تو مولوی صاحب دی باری ہے کی دئیے, میں زہر دے دے, کام ہی مکے ڈب مرنا چاہیے کتنے. حالات جی کیمرہ مین کے بغیر شادی ہو جائے, ڈی جے کے بغیر شادی, فوجی بینڈ کے بغیر شادی. جو نکاح کا جزو اعظم ہے جس کو بغیر نکاح ہی نہیں ہو سکتا, وہ دیواری آئے تھے پوچھ دینے انہوں کی دئیے, پھر میں کہ زہر دے کب مکے ہوئے. اتنے ظالم لوگ ہیں جو نکاح کا جزو جس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. تجھے تو سورہ فاتحہ نہیں آتی, خطبہ تو نے کیا پڑھنا. تجھے تو سبحانک اللہ ٹھیک نہیں پڑھنی آتی, تو نے خطبہ کیا پڑھنا نکاح. تو کیا ایجاب و قبول کروائے گا. جو نکاح کی جان ہے جس کے بغیر نکاح ہو سکتا نہیں. میرج ہال کا 8 لاکھ. یہ اس دن میں نے ایک شادی کا معاملہ کروایا, فیملی کی ایک شادی ہے, 11 لاکھ مانگا جی میرج ہال. حالات رجی چند بندے ہوں, ایمی 2-3 بیویاں ہوں جنہوں نے دلہن لے کے جانی, بغیر 11 لاکھ کے بھی نکاح ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب اس کی باری آتی ہے تو کیا صاحب کی دئیے مولوی نے, میں کہا زہر دے دے. نہیں حضرت صاحب آپ تو کوئی صحیح کر گئے. میں تو نے بات ہی کچھ کرنے والی کی ہے. عجیب لوگ ہیں ہم. کیا ہوا ہے بھائی, میں نے پہلے عرض کی تھی کہ آپ نے مجھے موقع دینا بولنے کا. اب جو ہے جیسے ہے آپ ایزی رہیں بس جی. اب موقع دیجیے حضرت جی, نہ ماحول کو خراب کریں, اللہ آپ کو خوشی ہے. اب جہاں کہیں بھی ہیں بس آپ رہیں. تو کیا ہے حضرت جی, جب اس کی باری آئے گی تو انہوں ہی رہی, میں زہر دے دے جان چھوٹ جائے, کم ہو جائے. ظالم لوگ ہیں, بہت ظالم ہیں. جس کے جو نکاح کا جزو اعظم ہے, جس کے بغیر نکاح ہونا ہی کوئی, وہ دیواری آئے تھے انہوں کی رہی نہیں. پیار کرو یار, علماء کے ساتھ ہے. پتہ نہیں جب ان کی باری آتی ہے کیوں پوچھتے ہو انہوں کی دئیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں کیمرہ لگا, میں نکاح نہیں پڑھاتا, نہ میرے پاس رجسٹر ہے, صرف ایک دکھ ہے میرے اندر یار. پتہ نہیں اس کی دفعہ آپ کیوں پوچھتے ہو کی دئیے. جو نکاح کی جان, جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. میرج ہال 11 لاکھ, فوجی بینڈ 25,000, ڈی جے 50,000, کیمرہ مین تصویروں والا وہ جو ہوتا ہے 1.5 لاکھ. لیکن جب اس کی باری آئے تو انہوں کی دئیے. بڑے ظالم ہیں حضرت. اللہ اس کا تو بڑا حق بنتا تھا. وہ حضرت جی اگر اس میں کچھ ہے تو وہ اس کا فعل ہے, وہ جواب دے گا. آپ رسول اللہ کے منبر کی عزت کریں, آپ رسول اللہ کے مصلی کی عزت کریں, اس میں جو فعل ہے وہ اپنا جواب دے گا, پوچھے گا پوچھنے والا. اب کم از کم منبر کی تو عزت کریں, اب کم از کم مصلی کی تو عزت کریں. اس کو اس میں جو ہے یار, کم از کم اس کو بھی پتہ لگے کہ میں حضور کے منبر پہ بیٹھتا ہوں. آپ نے اس کو نہیں دیکھنا. اگر مجھ میں کوئی غلطی ہے, میری مجھ سے بڑی ہے, میں جواب دوں گا. وہ پوچھے گا مجھے کیوں بڑی رکھی, میں نے جواب دینا.
اب مجھے نہ دیکھیں، رسول اللہ کے ممبر کو دیکھیں، اس کا ہے اللہ یا رسول اللہ، آپ اس کو دیکھیں۔ میں اللہ کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا، مجھے اس گھڑی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں صرف اس لیے باندھ کیا ہوں، میں نے حضور کے ممبر پہ بیٹھنا ہے، مجھے ان کپڑوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ میرا اللہ کی قسم ہے میں مسجد میں بیٹھا، میرا دل کرتا ہے اللہ چاہے اسے سادہ جا کرتا ہے، لیکن نہیں بھائی، میں نے حضور کے ممبر پہ بیٹھنا ہے۔ یہ بچے کیا کہیں گے، ایویں آ گیا کہ جٹ اٹھ گیا، اپنے لیے نہ کریں گے، اگر اس میں کوئی کمی ہے وہ جواب دیں، حضور کے ممبر کے لیے کریں گے۔ آج ڈی سی کا پروٹوکول دیکھیں، آج اے سی کا پروٹوکول دیکھیں، آج ایس ایچ او کا پروٹوکول دیکھیں، جو حضور کے ممبر پہ بیٹھا اس کا پروٹوکول کیوں نہیں ہے؟ اور اس کا پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چھوڑ دیا۔ اگر آپ نے حضور کے ممبر، مجھے چھوڑیں، میری کوتاہیوں کو چھوڑیں، پوچھے گا وہ مجھے، سلیمان مصباحی تجھے اپنے محبوب کا ممبر دیا تھا، میں پوچھے گا مجھے۔ حضور کے ممبر اور مصلی کی عزت کو بڑھائیں۔ آپ کے پاکستان میں سب سے کم ترین جو اس وقت سیٹ ہے وہ ممبر اور مصلی ہے۔ دعویٰ ویسے آپ عشق مصطفیٰ کا کرتے ہیں سب سے، وہ بھائی چوکیدار وہ جو گن لے کے کھڑا نا پٹرول پمپ پہ، وہ بھی 18,000 لے رہا ہے۔ لاؤ جڑا والا میں کو ڈھونڈ کے کوئی امام جس کی 18,000 تنخواہ ہو، لاؤ کوئی، میں انتظار کر رہا ہوں بیٹھ کے۔ میں واپڈا کا خطیب ہوں حضرت، میں چلو کیمرہ لگائے، میرے جو افسر ہیں، میں کوٹھی بھی ملی ہے بہت بڑی، گاڑی بھی ملی ہے، ڈرائیور بھی ملا ہے، مالی بھی ملا ہے، کو لب کے لے ہو مولوی، قربان جاؤں یار، میں کہا کرتا ہوں جو علماء میں کہتا ہوں یار وہ کوڑا کوٹے پی جاؤ، اجر تمہیں وہ دے گا۔ اللہ کی قسم ہے ایک دن صرف نا، ایک دن بھائی جڑا والے ہو، ایک دن صرف جڑا مولوی صاحب دا مسجد تے گھر ہے، صرف ایک دن اپنی فیملی دے نال مینوں رہ کے دس، دوپہر کو تندور بنا ہوتا ہے وہ گھر، دوپہر کو تندور بنا ہوتا ہے وہ گھر، مسجد کے اوپر ہے، اوپر ڈائریکٹ دھوپ۔ ایک دن ذرا اپنی فیملی کے ساتھ مجھے اس مکان میں رہ کے دکھانا۔ بدلو اپنا طرز حیات، اس ممبر اور مصلی کو مضبوط کرو، مضبوط۔ خدا کی قسم ہے کسی نے مولویوں نو عزت کرو، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن درد ہے۔ میں بھائی یہی حضرت صاحب کہوں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہود و نصارہ نے ایک چال چلی اور ہم اس کا حصہ بنے، اور ہم نے نبی علیہ السلام کی ممبر کو ساری قوم، لوگ حضرت جی کھیت بیچ کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا، کیا اس قوم کو اتنے شوق چڑھ گیا خدمت خلق کا؟ نہیں، شوق کسی کو نہیں چڑھا، سب کو پتا ہے جیسے ہی حضرت جی ڈاکٹر بنے گا، جیسے ہی حضرت یہ ایچ او ہوگا اس کی اتنی سیلری ہوگی، جب یہ ایم او ہوگا اس کی اتنی سیلری ہوگی، 70-80 ہزار سیلری ایک میڈیکل آفیسر کی حضرت، اور مولوی دی بیچارے دی 6 مہینے دی بھی نہیں بن دی۔ پھر کیا ہوا حضرت آپ کے سامنے ہے سارا، کوئی بندہ اپنے بچے کو عالم دین بنانے کو تیار نہیں۔ یہ ہم نہیں حضرت، یہ جو کچھ دین سے محبت رکھنے والے، بتاؤ کس ڈی سی نے اپنے بچے کو مولوی بنایا؟ ڈی سی کا بچہ بھی ڈی سی، کس جرنل نے حضرت اپنے بچے کو عالم دین بنایا؟ نہیں، جرنل کا بچہ بھی جرنل۔ کس ایس ایچ او نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا؟ نہیں، ایس ایچ او کا بچہ بھی ایس ایچ او۔ مولوی تو اٹھے ہیں عام اور سادے گھروں سے، وجہ کیا ہوئی؟ ہم نے سیٹ کا نہیں کچھ نہیں دیا، سب کو پتا ہے حضرت جی مولوی بنے گا تو کی ہونی۔ وہ حضرت جی بابا جی جنہوں کار نو اچھی کھنگن بھی نہیں دیں نماز پڑھان، انہیں بھی مولوی صاحب دے گل پہ، انہیں بھی گل پہ، او بابے ہوری جنہوں کار نو اچھی آواز سے کھنگن بھی نہیں دیں، انہیں بھی مولوی صاحب دے گل پہ۔ پھر کیا ہوا؟ یہ باغ اجڑ گیا۔ اور یاد رکھنا حضرت
ہم نے اجاڑا، کسی نے نہیں اجاڑا۔ اس لیے کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ میں حضرت ایک پاکستان میں نا بڑی امیر کبیر فیملی ہے، میں کیمرہ لگایا، نام چلو نہیں دوں گا، انہوں نے پروگرام پہ مجھے بلوایا، میں بیان کے لیے گیا۔ اب حضرت وہ صرف فیملی تھی ساری، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار ہر سال تم بہت بڑی محفل کرواتے ہو، نبی علیہ السلام سے نہ محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، تو پھر اس طرح کرو ایک ایک بیٹا بھی دو نبی علیہ السلام کے دین۔ میں نے کہا جی بات تب بھی بننی ہے جب تمہارا بچہ لینڈ کروزر پہ جمعہ پڑھانے آئے گا نا، بہ جا ہو جانی۔ میں اب حال یہ ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں بیان کرنے کے لیے، میں نے کلائی پہ کون سی گھڑی باندھی ہوئی ہے 250 والی، میرے ہاتھ میں فون کون سا ہے نوکیا کا، میں نے کپڑے کون سے پہن رکھے ہیں بڑے عام سے، بیان کرنے کس پہ آیا ہوں پٹ پٹ کرتی 70، گھر میرا کدھر ہے مسجد کی چھت پہ، سامنے جو بیٹھے ہو ہاتھ میں کتنے والا موبائل ہے 3.5 لاکھ والا، کپڑے تم نے کون سے پہن رکھے ہیں جناب پاشا کا 10,000 والا سوٹ، گھڑی تم نے کلائی پہ کون سی باندھ رکھی ہے 2.5 لاکھ والی ہے، رہتے تم کدھر ہو 5 کروڑ کے مکان پر۔ میں نے کہا پہلی بات تو تمہارا پریشر اتنا ہونا ہے کہ مجھ سے بات ہی نہیں ہوئی، تو دوسری بات اگر میں نے کوئی بات کر بھی لی تو تم نے میری بات کو بات ہی نہیں سمجھا، یہ تو خرابی کی وجہ ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ سارے ہی امیر ہیں، وہ جڑا بیچارہ اتنے بیٹھے مسجد مکان چ رہتا ہے، کیا تم میری بات کا اثر لو گے؟ تم میری بات کو کچھ سمجھو گے؟ کیا تم میری بات کا اثر لو گے؟ مضبوط کرو یار، نہیں تو میں آپ کو سچ یہ میں حضرت جی خوشامد کوئی نہیں کرنی ہے، بالکل کوئی نہیں، اگر جی پاویں نہ بلائیے، جو بات ہے ہم وہی کریں گے۔ اللہ حضرت جی سارا سچ میں بھی نہیں بولوں گا، حضور بولے شاہ جان چھڑا گئے تو مینوں کی لوڑ ہے بیلنے زبان دین دی، میں اتنا بولوں گا جتنی مجھے اس نے ابھی پاور، جب اس سے زیادہ طاقت دے گا اس سے زیادہ بولوں گا، ابھی اتنا ہی بولوں گا جتنی مجھ میں طاقت۔ بلے شاہ حضرت جان چھڑا گئے، وہ کہتے ہیں سچا کھاندے پامبڑ بل دیتا ہے، مجھے کیا لوڑ ہے بیلنے زبان، جنی ہے میں نہیں بولا گا، جتنی بھی طاقت، جب وہ میری طاقت کو بڑھائے گا میں اس سے زیادہ بولوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں نا یہ 10 محرم گزری ہے، اب تقریباً سفر کی ابتدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی، 10 محرم گزر گئی ہے، بڑا معروف شعر ہے حضرت جی، قتل حسین نسل نے مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، اس کا مطلب کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر میاں محمد بخش صاحب بھی بولے، آپ فرماتے ہیں سیکھاں ڈاڈا اوکھا کام میں، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا، ٹھیک ہو گیا۔ بات ایک ہی ہے جی، قربانی کس کے لیے ہوئی؟ دین کے لیے۔ قربانی کس کے لیے ہوئی جی؟ اب میں آپ سب سے سوال کرنے لگا اور آپ نے ذرا ہوش میں جواب دینا ہے، ایویں نہیں انجن کر چڑھنا پڑے گا۔ قربانی کس کے لیے ہوئی جی؟ دین کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ 10 محرم گزر گئی، بھائی جڑا والے سچ بتانا، آپ نے جڑا والا کے کسی بازار میں دین کو دیکھا ہے؟ کسی یونیورسٹی میں دیکھا ہو، کسی کالج میں دیکھا ہو، کسی شادی پہ دیکھا ہو، کسی گلی میں، کسی محلے میں؟ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جس دین کے لیے، جس اسلام کے لیے قربانی ہوئی تھی وہ ہے کدھر ہے؟ 10 محرم پہ سبیل تھی، الحمدللہ، اللہ آپ کو اس سے زیادہ کی توفیق دے۔ 10 محرم پہ دیگ بھی تھی جو امام علی مقام کے نام مبارک کی بٹی، 10 محرم پہ کھیر بھی تھی، 10 محرم پہ حلیم بھی تھی، سارا کچھ ہی تھا، لیکن سوال اب بھی ادھر کا ادھر کھڑا ہے، دین کدھر ہے؟ جڑا والا کے بازار میں نہیں ہے، آپ نے خود ہی کہا ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، کالجوں میں نہیں ہے، گلیوں میں نہیں ہے، محلوں میں نہیں ہے، شادیوں پہ نہیں ہے، بلکہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں تو ہم پہ بھی نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ جس دین کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا ہے کدھر؟ آج سچ بتانا حضرت، اپنی شادی پہ ہم دین یا اسلام کو بلانے کو تیار ہیں؟ کوئی بھی نہیں تیار، کیونکہ ہم نے تو خسرے بلانے، بات غلط تو نہیں کی میں نے، ہم نے تو ذریعہ کنجریاں بلانی،
اسلام کو کون بلاتا ہے اپنی شادی؟ ہم نے تو فوجی بینڈ بجانا ہے، ہم نے تو طوطے بجانے ہیں، ہم تو باجے بجائیں گے. اسلام کو کون بلاتا ہے اپنی شادی؟ بلاتا ہے کوئی؟ پھر میرج ہال پہ جب دولہا میاں پہنچیں گے، دولہے کے دوست کھڑے ہو کے حضرت آدھا پونا گھنٹہ اس کے سامنے بے شرموں کی طرح بگڑا ڈالیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر جوان بچیاں حضرت جی بارات پہ پھول پھینکیں گی، پھر ڈی جے بجے گا، عورتوں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. اور پتہ ہے سب سے بڑا اس وقت جو ظلم ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی بندے کو قرآن یاد نہیں آئے. جب خسرے بلائے کسی کو قرآن یاد تھا؟ جب ناچنے والیاں بلائیں کسی کو قرآن یاد تھا؟ جب دولہے کے آگے اس کے دوست بے شرموں کی طرح ناچے کسی کو قرآن یاد تھا؟ جب حضرت جی میرج ہال میں ڈی جے بجا کسی کو قرآن یاد تھا؟ جب عورتوں اور مردوں میں کوئی دیور بھابی کے وہ کیا کہتی ہیں گوٹے سے بیٹھا کسی کو قرآن یاد تھا؟ لیکن کیا کریں گے جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو قرآن نکال لیں گے. جب دلہن رخصت کرنے لگے تو کیا کرتی ہے یہ قوم؟ قرآن نکال لیتی ہے. اور پکی گل ہے حضرت جی نے قرآن پڑھیا ہوتا ہے. میں 98% کہاں گا بے وضو، 98% لوگ بے وضو ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وضو بھی ہو وہ ماحول ہے قرآن نکالنے والا؟ ادھا سر دلہن کا ننگا، دلہن کے ساتھ جتنیاں اس کی بھابیاں اس کی بہنیں جو چل رہی ہیں ان کے سارے ہی ننگے. اور یہ جڑا والے والوں سچ بتانا اس وقت قرآن بھی رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتا ہوگا رب کریم کیسے بے غیرت ہے. ان کو غیرت بھی کوئی نہیں. تیرا کلام الرحمن علم القرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ایک رحمت والی کتاب. تیل پہ میں نہیں یاد آیا، مہندی پہ میں نہیں یاد آیا، بھنگڑا ڈالتے ہوئے میں نہیں یاد آیا، جب جوان بچیوں نے بارات پہ پھول پھینکے میں نہیں یاد آیا، جب ڈی جے پہ بےہودہ گانے بجے میں نہیں یاد آیا، جب دیور بھابی کے گھٹنے پہ بیٹھا میں نہیں یاد آیا. اب میں یاد آ گیا. نہیں دین کو تو یہ میری بات یاد رکھنا کاکیو، سبیل لگاؤ، لیکن اگر سبیل کے ساتھ دین نہیں نہ لاؤ گے تو بروز قیامت امام حسین تمہیں ضرور پوچھیں گے اوے میں نے قربانی تیری سبیل کے لیے نہیں نانے کے دین کے لیے دی. زندہ باد. میں نے ڈیوٹی کر دی، میں نے کوئی خوشامد نہیں کیا، میں نے ڈیوٹی کر دی. یاد رکھنا بھائی، میری بات کو کوئی دوسرا رنگ نہ، میں نہیں کہہ رہا کہ سبیل نہ، میں کتا کون ہوتا ہوں تمہیں امام پاک کی سبیل سے روکنے. لیکن جو میری ڈیوٹی ہے امام صاحب تمہیں پوچھیں گے اور میں نے تیرے چاولوں کے لیے نہیں قربانی دی تھی کہ تو 10 محرم کو ایک دیگ پکا کے ویلا ہو جاتا، میں نے قربانی نانے کے دین کے لیے دی تھی. بتا وہ دین تو تیرے منہ پہ بھی کوئی، وہ دین تو تیرے سر پہ بھی کوئی نہیں تھا، وہ دین تو تیرے گھر میں بھی کوئی نہیں تھا، وہ دین تو تیرے کاروبار میں بھی کوئی نہیں تھا. بلکہ حضرت جڑا والے والوں میں تو آج تمہیں پوچھ رہا ہوں، میاں محمد بخش صاحب تو 100 سال پہلے اس کا جواب دے گئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دین نبی دا بانگ یتیماں در در تکے کھا تکے کھانڈے تکے کھا رہے ہیں. کوئی اس کو اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر دین کو اپنے گھر میں رکھیں گے پھر تو فجر کے وقت اٹھنا پڑے گا. اٹھنا پڑے گا سارے گھر کو. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دین نکال دیا، ہم نے یہودیت نصرانیت اپنے گھر میں رکھ دی. دین نبی دا وانگ یتیمہ دار دار تک کے کھاوے کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا نو سینے لا. دین دین پتر دین اپنی نمازیں پوری، اپنی نمازیں
میں پھر سب کچھ کرنے لگا، میں نہیں کرتا، میرے گھر میں بھی سارا کچھ. لیکن یاد رکھنا پتہ جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے، اگر صرف تم نے سبیل لگائی نا، 7 نمازیں پوری نہ کی، تو امام علی مقام تمہیں ضرور پوچھیں گے. وہ سبیل تو تو نے لگائی، لیکن تجھے نہیں پتا تھا کہ نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. چاول تو نے بانٹے، لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں تیری سبیل کا کیا کروں، تو نے تو میرے نانا جان کی آنکھیں نہیں ٹھنڈی کی ہیں. دین اپنی نمازیں پوری کر. اچھا چلو میں ایک اور سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، وقت بھی آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، پہلے بھی آپ کو علم ہے، لیکن ہر عالم دین نے 10 محرم پہ جمعے میں یا کسی بھی جگہ واز فرماتے ہوئے سب نے اس کو بیان کیا ہوگا. کیا جی، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو آپ کے سر مبارک کو یزیدیوں نے آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا، قلم کیا سر، اور پھر کیا کیا، اس کو نیزے پہ چڑھایا. جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، اور بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا، ہم نے سنا امام علی مقام کے سر انور کو جب نیزے پہ چڑھایا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر ایک سوال، آپ سے بھی اور خود سے بھی، علماء سے نہیں، ان کا تو سارا دن کام ہی ہے. میں سوال کر رہا ہوں، سچ بتانا. میں نے 364 دنوں کی معافی دی، اللہ معافی کوئی نہیں ہونی ہوگی، یہ میں کہہ رہا ہوں معافی، اللہ معافی کچھ نہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دو گے اپنی جگہ سے نہیں ہل سکو گے. اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمر کیسے گزاری. میں ویسے آپ کو 364 دنوں کی چلو فی الوقت معافی دے دی، صرف ایک دن کی بات کر لیتی. وہ کون سا دن جی؟ 10 محرم الحرام، اس کی بات کرتے ہیں. امام علی مقام سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا. ٹھیک ہے جی، نیزے پہ قرآن پڑھا. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے تو نیزے پہ پڑھا، ہم نے کدھر پڑھا؟ کدھر پڑھا؟ صرف 10 محرم کا پوچھ رہا ہوں جی، باقی 364 دنوں کی چھٹی. 10 محرم کا سوال ہو رہا ہے آپ سے خود سے، علماء سے نہیں، آپ سے خود سے. آپ نے نیزے پہ پڑھا، اتنا پیار امام علی مقام کو اس قرآن سے جو آپ کے نانا جان کے قلب مبارک پہ اترا، اتنا پیار امام علی مقام کو، نیزے پہ قرآن پڑھا جی. لیکن سوال یہ ہے ہم نے کدھر پڑھا؟ گھر میں پڑھا، مسجد آ کے پڑھا. کم از کم اتنا ہی ہوتا حضرت جی، 364 دن نہیں پڑھا حضرت، آج 10 محرم ہے. اتنا پیار میرے امام کو قرآن سے کہ امام علی مقام نے نیزے پہ قرآن پڑھا. چل میں بھی آج پڑھنا. دکھ کی بات یہ ہے 364 دن تو جو نہیں پڑھا ہے ہم نے 10. اور دکھ کی بات یہ ہے امت کو امام کی پیاس تو یاد رہ گئی، امام کا قرآن پڑھنا نہیں یاد رہا. پیاس یاد رہ گئی. اللہ میری بات یاد رکھنا، اگر امام کو پانی سے اتنا ہی پیار ہوتا، اگر امام کو اتنی پیاس لگی ہوتی، میرے امام تو وہ تھے اللہ کی قسم ہے اگر نہر فرات کو اشارہ فرما دیتے وہ قدموں میں حاضر ہو جائے. بلکہ پہلی بات تو یہ، اور میرے امام کو تو وہ جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہو نا گڑتی، اور میرے امام کو تو گڑتی زبان مصطفیٰ کی تھی. آپ کو تو گڑتی لعاب دہن مصطفیٰ کی تھی، لیکن دکھ بھی لگی ادھر بھی لگی ادھر بھی. میں نہیں کہہ رہا کہ نہ لگاؤ، صرف اتنا بتاؤ وہ قرآن جو میرے امام نے نیزے پہ بھی پڑھا وہ کدھر پڑھا؟ پیاس یاد رہ گئی، قرآن یاد ہے. اللہ فرات منتیں کرتی امام ایک دفعہ ہی جاتا قدمین شریفین چومن جانا. اور امام آگے سے یہی کہتے رہے جیو میرے دکھ وچرا دی میں سکھ نو چلے. لیکن دکھ یہ ہے کہ امت کو پیاس یاد رہ گئی، قرآن یاد ہے نہیں. کر رہے ہو اپنی اپنی مرضی، کرو کرو. دین نبی داوان یتیم در در تک کے کھا. کتنا پیار ہوگا امام کو اپنے نانا جان کے دین سے. 72 قربانیاں نہیں بچانے کے لیے.
امام علی اصغر، امام علی اکبر، امام قاسم، عباس علمدار، اونو محمد، امام مسلم بن نقیل، آپ کے 2 فرزند ہیں، ساتھ آپ کی جو بھائی ابو بکر، عمر، 72 قربانی کس کو؟ دین کو بچانے کے لیے۔ لیکن آج ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا، ہم نے اس دین کو دین نبی داوان یتیمہ در در تک کے کھائے۔ وہ کہہ رہا مجھے چہرہ دے دو، اچھا کم کم جا، سبیل لائی نہیں تھا سمر، وہ کہہ رہا مجھے اپنا سر دے دو، اچھا کم کم، چول نہیں منڈے تھا سمر، کہا ایڈا سستا سودا بھی نہیں جڑا ایک دیگ نہ لی ہو جائے۔ کتنا سستا سودا ہے ایک دیگ سے ہو جائے؟ نہیں ہے۔ دین نبی داوان یتیم، جتنے نوجوان بیٹھے میں آپ سب کو دعوت دوں گا، اپنی نمازیں پوری کرو، سونی کر کے داڑھی رکھو۔ پتہ لگے نا کسی نے کربلا منائی ہے، پتہ لگے کسی نے کربلا منائی ہے، مزہ آئے بھائی کسی نے کربلا بھی سوکھا کام لبے جا رہے ہیں، امام بھی خوش ہوں کہ واقعی کسی نے کربلا منائی ہے۔ جتنے نوجوان بیٹھے آپ سب کو دعوت دوں، سونی کر کے پتھر پوری اور نمازیں پوری کرو۔ کوئی بندہ ایک اٹھ بھئی کربلا سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آیا، وہ 72 وہ ہزاروں میں ایک بندہ اٹھ کے بتائے حضرت کسی کتاب میں لکھا ہو میدان کربلا میں بھی خاندان نبوت کی کو نماز رہ گئی۔ تیرا کیسا پیار ہے پھر اہل بیت سے؟ تو پیار اہل بیت سے کرے اور بے نمازی ہو، میری سمجھ سے باہر۔ تو پیار مولا مشکل کشا سے کرے اور تو بے نماز ہو، میری سمجھ سے باہر ہے۔ بھائی ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے، تو قربان جاؤ میرے مولا مشکل کشا کی محبت ذرا بھی اثر نہیں رکھتی ہے؟ چیک کر، یہ محبت ان سے نہیں ہے، ان کی محبت تو بندے کو غوث اعظم بنا دیتی ہے، ان کی محبت تو بندے کو بابا فرید بنا دیتی ہے، ان کی محبت تو بندے کو نظام الدین عالیہ بنا دیتی ہے۔ تو کیسا ہے علی سے محبت کر کے تو ابھی تک بے نماز؟ سننے کلی سے محبت رکھنے والے کی بات، حضرت ابو علی قلندر کا مینڈ ہی پڑھ دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے قلندر بو علی ہستم، بھائی محبت بولتی ہے نا، محبت بولتی ہے۔ پھر قلندر بو علی ہستم، بنام دوست سرمستم، دلندر عشق او بستم، نمی دانم کجا رفتم۔ اپنی محبت کو نا اپنے عمل سے ثابت کرو کہ واقعی میں اہل بیت سے ہوں۔ کیوں جھوٹ بول؟ پتر آخری بات، وہ کریم ذات ہے، اصطلاح والا معاملہ بنا اور بھی جو آپ اس کا نا خود کو ذرا آج رات کو نا پوچھئے گا، وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھئے گا سیلاب کیوں ہے، مہنگائی کیوں ہوئی، تیل کیوں مہنگا ہوا، پوچھئے گا، خود کو پوچھئے گا، پھر آپ کو جواب مل جائے گا آپ کے اندر سے۔ یہ میاں صاحب نے لکھا جی، اب فرماتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکال لا۔ بزرگوں کی باتوں میں بڑے بڑے راز ہوتے ہیں۔ ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس، لاکھوں گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاون۔ مثلا لکھا ہے جی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا ایک چور پکڑا گیا، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ جڑا والا حضرت کو 20 پر یہ ٹنڈے پھرن نا میں ویکھنا کیڑا چوری کرتا۔ لیکن ادھر حالات ہمارے قانون کے یہ ہیں کہ جو چوری کرنے جاتا ہے حضرت وہ اپنے چھوٹنے کا اہتمام پہلے کر کے جاتا ہے، ٹینشن ہی نہیں کسی کو۔ اتنے کو 25 30 35 ٹنڈے پھرن نا جڑا والا دے وچ، جیسے انہوں پوچھئے بھاجی ہاتھ نوں کی ہویا؟ چوری کی تھی تے لے گیا۔ میں دیکھتا ہوں پھر کون چوری کرتا ہے۔ یہاں حضرت جی جمعے کے بعد سنسار کیا جائے نا زانیوں کو، میں دیکھتا ہوں حضرت جی کون زنا کرتا ہے، سزا ہی نہیں ہے، قانون ہی۔ اور دکھ کی پھر بات یہ ہے کہ قانون ہے تو صرف ماڑے کے لیے۔ سائیکل چور نو حضرت جی بازار سے مار مار کے لو لو کر چھڑنے، جس نے خربوں کی چوری کی ہم اس کو خود جہاز پہ بٹھا کے کہتے ہیں جا باہر ٹور جا۔ ظلم دیکھو،
موبائل چور کے لیے مار، جیب کترے کو اتنا ماریں گے ناک سے خون، اور بڑے بڑے لٹیرے، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے چور جنہوں نے ملک لوٹا، ان قریب دن آنے والے ہیں، ہم نے خود ہی ان کو ہاتھ ڈالنا، ہم نے خود ہاتھ ڈالنا۔ قانون ہے نا جی، ماڑے کے لیے ہے، تگڑے کے لیے۔ یہ فیس بک پہ ساری قوم ہے ساڑی اسپیشل ساڑی جڑی یوتھ ہے جناب، آج کل فیس بک تے کر دینے سارا کچھ، روٹی بھی فیس بک تے کھا لیا کرو، پانی فیس بک تے پیا کرو۔ میں حضرت صاحب اب بڑے لوگ، میں اپنی بات کا جواب دیتا ہوں، لوگ چسکے لگانے آتے ہیں۔ آج پھر جمعے میں ایک بندے نے مجھ سے اسی طرح کا سوال کر دیا، میں نے تو نہیں جواب دیا، نہیں حضرت آپ کا کام ہے جواب دینا۔ میں یار سامنے روٹی رکھ کے نہیں کدی میں نے پوچھا کہ حضرت کس طرح کھاواں، گڑا گڑا میں بوٹیاں دی پلیٹ رکھ کے نہیں کدی میں نے پوچھا حضرت صاحب کس طرح کھاواں، کیڑی پہلے کھاواں، کنیاں کھاواں، وہ تو سٹ چھڑنا ہے۔ ہمارا مذاق کرتے ہو، ہنکا کرتے ہو ہم سے، جاؤ میرے پاس نہیں ہے جواب، اٹھو جاؤ۔ فیس بک کے ہیرو تم سارے لوگ، روٹی بھی فیس بک پہ کھایا، سیلاب آیا ساری قوم فیس بک پہ ہیرو بنی ہوئی ہے جی، کتنے نے حکمران، کتنے نے حکمران۔ چلو میں بھی ماڑا بندہ ہوں، کان چ تانوں کہہ چھڑنا وا، جدوں ووٹ لین آن گے ادو بھی پوچھی ہاں کتنے سو، فیس بک سے ہیرو پتر تسی سارے، تسی ساری قوم فیس بک سے ہیرو۔ جدن واقعی پتر تاڑے پوچھن دی طاقت آ گئی، پھر اس دن تاڑے پاکستان کوئی نہیں لوٹے گا۔ ابھی تم فیس بک کے ہیرو، سارے میرے جتنے نوجوان ہیں، یہ جب انہوں نے ووٹ مانگنے ہیں نا، پوچھنا نا کہ حضرت جب تونسا ڈوبا تھا آپ کدھر تھے، جب راجن پور ڈوبا تھا آپ کدھر، مکان میں کہہ رہا ہوں، میں بھی کمزور آدمی، جب راجن پور ڈوبا آپ کدھر تھے، جب بحرین ڈوبا، مدائن ڈوبا، جب سوات ڈوبا، جب مینگورا ڈوبا، آپ کدھر تھے؟ تب آپ نے پتا کیا کرنا ہے، چلو اور کان میں کہہ دیتا ہوں، تب آپ نے صرف ایک چائے کے کپ پہ پھر انہیں کو ووٹ دے دے۔ کیوں حضرت صاحب؟ یہ فیس بک کے ہیرو ہیں سارے۔ میری قوم آج کل فیس بک پہ کرتی ہے سارا کچھ، فیس بک پہ ہم انڈیا سے کب کے جنگ جیت چکے ہیں، فیس بک پہ کب کا کشمیر آزاد ہو چکا ہے، فیس بک پہ حضرت ہم نے کب سے فلسطین کو آزاد کروا لیا ہوا، فیس بک پہ تو جناب ہم ساتھ میں۔ اور پتر یاد رکھنا، پوچھنے والے حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے، حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے، حضرت عمر مراد رسول، جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ لبیک لبیک یا رسول، تاجدار ختم۔ پوچھنے والے حضرت، کیونکہ حضرت جی میرا سب سے بڑا پیار ہے، میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، میں کبھی ہوتا ہے نا مجھ سے ملے، میں نے کبھی کوئی نفرت کا اظہار نہیں، میں بڑی محبت سے ملتا ہوں، ان کا قصور ہے ہی کوئی، وہ تو ٹوٹل 400 نہیں بنتے پورے، نیشنل اسمبلی جو آپ کی 400 نہیں پورے بنتے، اور ہم کتنے ہیں 22 کروڑ، وہ کتنے ہیں 400، ہم کتنے ہیں، تو کوئی گل سمجھ آندی نہیں، 400 کو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، یہ 22 کروڑ نہیں ٹھیک ہے، وہ 400 تو ہی 22 کروڑ تو جی ملک لوٹا ملا، تو کتے ہیں لوٹیا، تو کدھر تھا بھائی؟ مجھے کو بات ہی نہیں سمجھ آ گئی، 22 کروڑ کو 400 لوٹ کے لے گئے، کو سمجھ آتی ہے بات؟ اور بھائی اگر صرف جڑا والا جاگ رہا ہو تو جڑا والا 400 نہیں ہوتا، 4 ہی لوٹ کے ڈر جائیں گے۔ پورے پاکستان کو تو چھوڑو، اگر صرف جڑا والا جاگ رہا ہو نا، الرٹ جو ہو جڑا والا، ڈنڈی پٹی قائم ہو، اور 400 جڑا والا کو نہیں لوٹ سکتے، جڑا والا ہی اپنے بوئے کھول کے سو جان،
چار سونی حضرت سے چار ہی لوٹ کے لے جائیں. میں کسی کو میرا سب سے بڑا, ہمارے پاس تو سارے آتے ہیں, ہمارا تو کام گلا آپ سے ہے. گلا آپ سے. 22 کروڑ کیوں سوئے رہے, وہ پوچھنے والے حضرت عمر کو بھی پوچھ. اور میں نے یہ جو آپ کو 3 حدیث سنائی نا فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میں نے کئی ہزار واسطوں سے سنی ہے, میں نے بزرگوں سے سنی ہے, علماء سے سنی ہے. لیکن پتہ ہے جب حضرت عمر کو پوچھا گیا, وہاں کون بیٹھے تھے؟ جن نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا تھا حضرت, ان کو پتہ تھا مراد رسول. عرض کی تھی حضرت ایڑے کپڑے تسی پائے نے اے اوہی نے جڑے سانوں بھی ملے. تو حضرت آپ کا تو قد بھی دراز ہے, میرا تو قد بھی چھوٹا ہے. جناب میرا سوٹ نہیں بنا, بڑی مشکل سے بنا ہے, تو جناب دراز قد ہے, آپ کا کس طرح بنا؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے. بیٹا بالکل ٹھیک ہے, جتنا تجھے ملا امیر المومنین کو بھی اتنا ملا, ذرا زیادہ نہیں ملا. بات تو نے پوچھی ہے کہ حضرت دراز قد ہے, میرا قد چھوٹا ہے, میرا بڑی مشکل سے بنا, حضرت کا کس طرح بن گیا؟ تو حضرت کا اس طرح بنا ہے کہ میں نے اپنا کپڑا بھی حضرت کو پیش کر دیا ہے. حضرت کا 2 سوٹ ملا کے بنے. سنتے ہیں پتر عزیز صاحب, خوش آمد آپ میری کریں گے, میں آپ کی کروں گا, بس ٹائم پاس, بے مقصد پروگرام, کوئی مقصد نہیں ہے. میں اس دن حضرت لاہور تھا, قبلہ کی بارگاہ میں, دکھ ہے جی, رو پڑے, فرمان لگے یار امت لٹ کرتی, اسی علیمہ دیاں بکریاں تو گئی نہیں گئی. سوکھا کام ملا, سارے آپ بھی بیٹھ کے لگے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ لگا ہوں. تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ, حلیمہ مینوں نال رکھ لے. صرف پتر حضرت حلیمہ ہے نہیں, وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے جا چکی ہیں. جنہوں نے محبوب کو لوریاں دینی تھی, جنہوں نے محبوب کی بارگاہ میں اپنا دودھ پیش کرنا تھا, وہ جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی اپنی محبوب کی خدمت کی, وہ کر کے تشریف لے جا چکی ہیں. اللہ کی قسم ہے اگر حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی, اے جھوٹیا کوئی اے سی والی مسجد چاہ کے تیرے کو 5 نمازاں تے پڑھیاں نہیں گئیاں, آ گیا عرد دی گرمی چ میریاں بکریاں چارا. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. 5 نمازیں تو سے پڑھی نہیں گئی, بکریاں چرانے آئے. یہ تھے نس جانا تو 1 منٹ نہیں لگتا ہے. تو نے چرانی تھی بکریاں, تو نے لڑنی تھی بدر, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, ہوں دس تو کی کیتا ہے کوئی جدید کہ تو داڑھی رکھے تو تیری گردن اتار دے؟ ہے کو ابو جہل ان کا نام لے تو تجھے پتھر پڑے, تجھے درمیان میں سے رکھ کے چیر دیا جائے, تجھے 2.5 سال کے لیے شعبے ابی طالب میں مغفور کر دیا جائے؟ ہے کوئی؟ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, ہوں تیرے کو لویا کھا نہیں. شکر کر میاں, میں جس کسی نے بھی لکھی اس کی جو محبت تھی میں اس پہ اعتراض نہیں کرا. سوکھا کام, تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لی ننگا. او بھائی اے 10 نمازاں پڑھیں, میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر. آپ بہ کے ٹبیاں دی تصویراں بناؤ, اندر نہ جا کے ویکھیو کہ یہودیاں نے مدینے پاک سے کی کر چھڑیا پڑے نہ دیکھنا بیٹا, لگے رہو بہ کے آرام نہ, تصویراں بناؤ مدینے دے ٹبے دی. سوکھا کام ہے نہیں پتر, اب کو کام کی بات کرو. اب بکریوں سے تھوڑا آؤ اور حضرت امیر حمزہ کی وہ جو 2 تلواریں تھیں نا جن سے وہ جنگ کرتے تھے اس کی بات کرو. اب کوئی ذوالفقار کی بات کرو بیٹا, ذوالفقار کا دور ہے, اب ذوالفقار مانگو. حضرت مولا مشکل کشا سے حضور عطا فرماؤ ذوالفقار. بکریاں دا دور نہیں یہ پاجی, میں نوجوانوں سے مخاطب بیٹا اب ذوالفقار کا دور. حضرت مولا مشکل کشا سے ذوالفقار مانگو. حضور نبی علیہ السلام سے تلوار مانگو, حضرت سعد بن نبی وقاص سے وہ تیر کمان مانگو, حضرت بلال حبشی سے وہ نیزہ مانگو.
اب نہیں بکریوں کا دور، یہ بکری بکری کرتے رہے، ادھر انڈیا جے، ادھر امریکہ جے، ادھر اسرائیل کھا جن گے جتنا اٹھو بیٹے آپ کام کم ہر دن کچھ بھی نہیں ہمارے صرف دن رہ گئے، باقی دین نبی دا وانگ یتیمہ، میں نہیں قربان جاؤں علیمہ سادیہ کی بکریوں پہ، میں چوڑا کون چھانوں والی بکریوں، پتر وہ کام بھی تو کرو نا، پھر کو بات کرو، نمازیں تمہاری پوری کوئی نہیں، داڑھی تم عورتوں سے ڈر کے یا عورتوں کو خوش کرنے کے لیے رکھتے کوئی نہیں، باتیں تم کیا کرتے، کس کو دھوکہ دے رہے؟ چلو جی آخری تے کوڑی ٹکی، آخری ٹکی ہے نالی 40 منٹ ہو گئے، آخری ٹکی اذان نالی نماز پڑھی، آخری کوڑی ٹکی، مسجد میں بیٹھے ہوئے جی جھوٹ کوئی نہ بولنا، میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ اونچی جواب دینا، دل میں دینا، لیکن دینا دینا۔ اگر ہم داڑھی نہیں رکھ رہے تو داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کو خوبصورت لگنے کے علاوہ اور تو کچھ نہیں، آخری کوڑی ٹکی ہے، کوڑ وجہ ہے، اٹھ کے بولو جی اے وجہ ہے میں تاں داڑھی نہیں رکھنا، یہی وجہ نا ایک عورت کو ہم خوبصورت لگنا چاہتے ہیں، تو پھر میں کہوں گا تیری سوچ پہ میں کیا لفظ بولوں، او چلیا تو اینو سونا لگن نہیں سا آیا، تو اونا نو سونا لگن آیا سا ہے، تو اونا نو سونا لگن، زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چنا تمہارے، بنے دو جہاں تمہارے، ہم آئے یہاں تمہارے، اٹھیں بھی وہاں ان کے، وہ جو نہ تھے کچھ، وہ جو نہ ہوں کچھ۔ بیٹا میں کسی بیٹی کی کو تذلیل نہیں کرنے لگا، میں خود بیٹیوں والا ہوں، بہنوں والا ہوں، میری بچوں کی امی بھی ہیں، لیکن یاد رکھ پتر جنہوں سونا لگن لی تو نہیں نہ رکھن لیا، صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ بیٹھے ہیں، صحیح کہا نا؟ اج حضرت جی کریمہ بند ہو جن، اج میک اپ بند ہو جن، بڑیاں دے پیت کھول دے، لیکن اتھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي ہے، محبوب تاڑے جی سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، محبوب ویکھتا کہ تو کسے مانے اڈا سونا جبے ہی نہیں ہے۔ پھر عائشہ بھی بولی، آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، انگلاں کٹ گئی ہیں، لیکن کئی قرآن میں نہیں لکھا کہ وہ انہوں نے کہا ہائے ہائے انگلاں بڑھ کٹی ہیں، بلکہ وہ اس قدر محو تھی حسن یوسف میں کہ انگلاں نہیں کٹی ہیں، بلکہ کہ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اللہ دی قسمیں، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، یہ انسان ہے ہی نہیں، حسن یوسف یہ انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کو اللہ دا عزت اللہ فرشتہ ہے۔ تو پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی، اسی لیے کسی نے کہا اے زلیخا، اے زلیخا یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں، اوتھے بے کے بڑیاں بھی تے انگلیاں، ایتھے بغیر بیکھے علم الدین سر دے چڑھیا ہے، ایتھے بغیر بیکھے ہی ممتاز قادری نے سر دے چڑھیا۔ محمد علی جناح کہتے رہے علم الدین اور تو نہیں مارا ہے، میں نے کہتا تو نے نہیں مارا، ایک سیاسی رنگ ہے، ایک داؤ ہے، پیچ ہے ایک وکالت کا، بس جج کے سامنے اتنا کہہ دینا میں نے نہیں مارا، باقی محمد علی جناح جانے اور اس کا کام جانے، میں چھڑواؤں گا تجھے، بس اتنا کہہ دینا میں نے نہیں مارا، مارا تو نہیں ہے، تو نے اس کو واصل جہنم کیا، ایک بار جج سامنے کہہ دے میں نہیں ماریا۔ فرمایا محمد علی اور سر کٹ دے تے کٹ جائے، ساری زندگی ایک ہی کام کیتا ہے او دے تو بھی نہ کر دا،
اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں تھائیں مرون۔ جتنے نوجوان سونی سکتے اور کمال جاؤں حضرت میرے علی شاہ مجھے بڑا کیا کہتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال لے میں اتنے سرخیاں لائیاں جاتی اتنے سرخیاں لگ لیکن کیا لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں نکلیاں ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی سنا فرماتے ہیں خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ جب قاضی صاحب ہاتھ کٹوانے لگے نا چور کا، وہ رو پڑا، اس نے کہا جی میرا ہاتھ نہ کاٹو، مجھے حضرت عمر کے پاس لے جاؤ۔ قاضی صاحب نے پوچھا تو چوری کیتی ہے؟ کیتی ہے۔ فرمایا پھر حضرت عمر کے پاس لینے کا کیا جواز؟ وہ کہتے ہیں نہیں لے جاؤ، وہ مجھے معاف کر دیں۔ کبھی بھی نہیں معاف ہو، کہ تو لے جاؤ معاف کر دیں، کیونکہ وہ سزا دلوا کے خوش ہونے والے لوگ نہیں تھے، وہ معافی کو پسند کرتے۔ قاضی صاحب لے گئے، مختصر کروں گا، حضرت چوری کیتی ہے آپ ہی منڈا ہے، آپ دیکھو آپ نے چوری کیتی ہے۔ فرمایا پھر معاف کس وجہ سے کر؟ تو کہہ رہا ہے جی مجھے معاف کرنا، معاف کرنے کی وجہ بتا۔ اب ذرا چور کا جواب سنیے، اور کرتا ہے امیر المومنین معاف مجھے اس لیے کر دیں کیونکہ میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی ہے اور پکڑا گیا ہوں، تو ایک چانس تو بنتا ہے، ایک موقع تو بنتا ہے، پہلی چوری ہے پکڑا گیا، پھر کروں گا تو کٹوا دیجیے، پہلی چوری ہے معافی بنتی ہے۔ قربان جاؤں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، کتنا یقین تھا رب کی کریمی پہ۔ آپ نے فرمایا ایک چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے، ورز کرتا ہے حضور جھوٹ کیا ہوا؟ فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے، تو کہہ رہا ہے جی میں نے آج پہلی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں۔ وہ جھوٹیا پہلی بار تو نے آج تک کسی نے نہیں پڑھیا، پہلی بار تو نے آج تک نہیں۔ پھر پتہ میاں صاحب نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں ایک گناہ جے میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس، بڑی راز ہوتی ہیں بزرگوں کی باتوں میں۔ پھر کیا لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون، تو پتہ لگا لکھ تک پردے پہنتے ہیں، جو پانی آپے سے باہر ہوا اس کا مطلب ہے ایسی بھی لکھ تو اتے ہی گئے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں لکھ تک پردہ ہے۔ یہ جو ماحول بنا ہے نا، اس کا مطلب ہے ہم بھی لاکھ سے اوپر ہی گئے ہیں۔ باقی وہ تو قرآن میں کہہ رہا ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تجھے عذاب دے کے کیا کروں گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا، نہیں حضرت ہم بھی بے وفا ہیں، نہیں پتر اپنی نمازیں پوری کرو ساری، پوری کریں گے نا جی نمازیں انشاءاللہ، پوری کریں گے نا نمازیں جی، پڑھو پتر سوال ہی نہیں تھا نماز، کوئی نماز کے لیے تو کربلا ہوئی نماز، قرآن شریف کھولیں گے نا نہیں سارے، پتر کھولو اپنے گھروں میں قرآن، اللہ کی قسم ہے بہاریں لوٹ آئیں گی۔ بہرحال وقت کافی اوپر ہو گیا کیونکہ میں نے آگے فیصل آباد بھی پہنچنا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو وقت بس تھوڑا تھا، تو بہرحال جو کہا گیا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اچھا اگو تو نہیں پوچھو گے مولوی صاحب کی دئیے وما علینا